السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن وہ تھا جب میرے والد نے تیسری شادی کر لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماں کی موت کے بعد جس واحد سہارے پر میں یقین کرتی تھی وہ بھی مجھے یوں اکیلا چھوڑ دے گا۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد وہ دبئی چلے گئے اور مجھے اپنی نئی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے، ایک ایسی عورت کے حوالے جو شروع دن سے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میرے نصیب میں اب صرف طعنے، ظلم اور تنہائی بچی تھی۔ سوتیلی ماں اپنی بیٹیوں کو مہرانیوں کی طرح رکھتی اور مجھ سے نوکرانیوں کا سا سلوک کرتی۔ صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں جوتی رہتی، اور اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتی تو تانوں اور گالیوں کی بارش شروع ہو جاتی۔ میری تعلیم جو کبھی میرا خواب اور فخر تھی، راستے میں دم توڑ گئی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میرا خواب تھا کہ کچھ بن کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں، لیکن سوتیلی ماں نے یہ خواب بھی چھین لیا۔ والد سے شکوہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ ماں کے بعد صرف والد کا سہارا بچا تھا، اور اب وہ بھی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ چھوٹی بہنیں جو میری مدد کی طلبگار تھیں، اب سوتیلی ماں کی پرورش میں آ کر مجھ پر طعنے مارنے لگی تھیں۔ ہر دن میرے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا، اور ہر رات ایک ادھوری دعا کے ساتھ ختم ہوتی۔ میں زاروں قطار روتی رہتی تھی، کیونکہ جب تک میری ماں زندہ تھی تو انہوں نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ مجھے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہی میری زندگی آزمائش بن گئی تھی۔ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک زیوروں میں لدی عورت کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ رمشا بیگم کا گھر یہی ہے۔ میں نے کہا کہ جی جی یہی گھر ہے۔ تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر سے میری سوتیلی ماں نکلی اور کہنے لگی کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ خالہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہ جانے اس نے میری سوتیلی ماں سے کیا بات کی۔ میں ایک دو دفعہ کمرے میں شربت دینے کے لیے گئی تھی، لیکن میرے جاتے ہی وہ دونوں خاموش ہو جاتی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ عورت واپس اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ اس کا آنا جانا اب ہمارے گھر میں لگا ہوا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور آخرکار ایک دن میری سوتیلی ماں نے مجھے کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں لوگ آئیں گے، تمہارا نکاح ہے۔ آج میں بے تحاشا حیران تھی اور پریشان تھی، اور زاروں قطار رونے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی تو وہ میری سوتیلی ماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ فیصلہ حتمی ہے، اب تم چاہے رو یا ہنسو تمہیں یہ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ پہلے یہ کام ختم کرو اور اس کے بعد یہ لباس پہن لو، وہ لوگ شام کو آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہو تو نہیں نا، اگر ہوتی تو تب کی تب دیکھی جاتی۔ اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے بحث نہ کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ جب ابا کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ہوتا کون ہے معاف کرنے والا؟ اگر اسے تمہاری ذرا سی بھی فکر ہوتی تو وہ تمہیں چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس نہ جاتا۔ میں بس زاروں قطار روتی رہی ہوں اور خاموش ہو گئی۔
میں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنی سوتیلی ماں کی ہدایت کے مطابق وہ لباس پہن لیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی رکی تو سب لوگ کہنے لگے کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، میری آنکھیں نم تھیں۔ گھر پر ہی تمام انتظامات کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی ہال میں لایا گیا اور اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں میرے پاس ایک ادھیڑ عمر کا شخص آ کر بیٹھ گیا جو کہ بالکل پاگلوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں صحیح ہو کر بیٹھوں۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے ان کی یہ مسکراہٹ کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے بالکل سامنے وہی عورت بیٹھی تھی جو اکثر ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں آیا اور اس نے نکاح کروا دیا۔ کچھ دیر تو میں خاموش رہی، مگر میری سوتیلی ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور ہاں کہنے کو کہا۔ میں نے مثبت میں سر ہلا دیا۔ میں نے ابھی تک اپنے دولہے کو نہیں دیکھا تھا، بس اس کا نام ہی سنا تھا جو کہ حقیقت مجھ پر آشکار ہونے والی تھی اس سے میں بالکل بے خبر تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جو کھانے کا انتظام کیا گیا تھا تو سب مہمانوں نے کھانا کھایا اور آخر کار معمولی سی رسم و رواج کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ سسرال پہنچ کر میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میں صحن میں ہی کھڑی تھی۔ جو شخص اس وقت سٹیج پر میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے وہ عورت اپنے ساتھ اس گاڑی میں لائی تھی۔ ایک ملازمہ آئی اور اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ کو آپ کے کمرے میں لے جایا جائے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی، وہاں پر 100 کی تعداد میں کمرے تھے۔ اس نے حویلی کے پیچھے کی طرف ایک کمرہ کھولا اور مجھے کہا کہ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجئے گا۔ میں نے جیسے ہی یہ کمرے کی لائٹ جلائی تو وہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سرخ اور سفید پھولوں سے مزین وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے سب غم بھلا چکی تھی۔ میں اس کمرے کی خوبصورتی کے شہر میں کھونے لگی تھی۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس میں طرح طرح کے پھول تھے۔ مجھے بچپن سے ہی پھول بہت زیادہ پسند تھے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی تو انہوں نے پھولوں کا ایک باغیچہ بنایا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں ابھی اس کمرے میں کھڑی ہی تھی کہ اتنے میں ملازمہ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں کھانا رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی کہ بڑی بیگم صاحبہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ جب اس نے مجھے اس نام سے پکارا تو مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ میں بڑی بیگم صاحبہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی جی، آپ ہی تو ہماری بڑی بیگم صاحبہ ہیں۔ میں حیران ہوئی۔ میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری بھوک تو مانو یہ بات سن کر ختم ہی ہو چکی تھی۔ میں ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام شائستہ ہے اور میں وہاڑی کی رہائشی ہوں۔ میرے والد کا نام محمد دین تھا اور والدہ نور بی بی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر ان کی اولاد تھی۔ مجھ سے پہلے 2 بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ جب میں 4 سال کی تھی تب میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے کہا
کہ میری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، تو مجھے پالنے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہوگی۔ میرا باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے رمشا بیگم سے شادی کر لی۔ شروع میں تو رمشا بیگم میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے گھر میں اپنی اولاد پیدا ہوئی تو اس نے میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بات بات پر مارتی تھی، پیٹتی تھی اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ میں 6 سال کی عمر میں ہی تمام گھر کا کام کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے پڑھنے بھی نہیں دیا۔ میں پڑھائی کی بہت زیادہ شوقین تھی۔ میں اپنے باپ سے کہہ دی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میری سوتیلی ماں میرے باپ کے ایسے کان بھرتی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ میں ہر وقت روتی اور اپنی ماں کو بھی یاد کرتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا کہ میرے باپ کی دبئی میں نوکری لگ گئی۔ جب وہ دبئی چلا گیا تو پیچھے سے میری ماں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک دفعہ تو اس نے مجھ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش بھی کی تھی، جس کی وجہ سے میرا پورا جسم جھلس گیا تھا۔ میں 6 ماہ تک سرکاری ہسپتال میں داخل رہی تھی۔ میری رنگت گوری تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں کی بیٹیوں کا رنگ بھی سانولا تھا۔ میری ماں اس بات پر بہت زیادہ جھڑتی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی صابن نہیں لگانے دیتی تھی کہ کہیں میری رنگت مزید صاف نہ ہو جائے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ڈھیروں کریم لگواتی تھی۔ میرے باپ نے دبئی جا کر پلٹ کر ہماری خبر تک نہ لی۔ مجھے امید نہ تھی کہ میرا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دبئی میں تیسری شادی کر لی تھی۔ 2 سال بعد جب میرا باپ واپس آیا تو وہ اپنی عربی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ کچھ دن یہاں رہا اور پھر واپس چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس بات کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری قسمت خراب تھی یا کسی کی اتنی قسمت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کوئی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بے تحاشا شوق تھا۔ میں اپنی بہنوں کی کتابوں سے خود سے پڑھ لیا کرتی تھی۔ میں دوسری جماعت تک تو اسکول گئی تھی، لیکن اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھے اسکول کا رخ نہیں کرنے دیا تھا۔ میں اتنی ذہین تھی کہ میں نے گھر میں ہی اتنا پڑھ لکھ لیا تھا کہ اپنا نام لکھ سکوں اور مشکل وقت میں کچھ پڑھ بھی سکوں اور لکھ بھی سکوں۔ صبح سے لے کر شام تک میں گدھوں کی طرح کام کیا کرتی تھی، اور اگر گھر میں کچھ نقصان ہو جاتا تو وہ سارا ذمہ مجھ پر ہی آتا، جس کے بدلے میں میری سوتیلی ماں مجھے مارتی تھی۔ جب میں 19 سال کی ہوئی تو ہمارے محلے کا ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا۔ دیکھنے میں وہ کافی معقول سا تھا۔ اگر اپنی سوتیلی ماں کے ڈر سے میں نے کبھی اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے بات کروں۔ جب میں بازار سے کچھ لینے جاتی تو وہ سامنے آ جایا کرتا تھا۔ میں بھی اب اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن معاشرے کے ڈر سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر پر میرے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے ایک کاغذ اندر آیا، جسے کھول کر توڑ جوڑ کر کے میں نے پڑھا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دوسرے دن اس کی ماں ہمارے گھر آئی اور میری ماں سے رشتہ مانگا۔ میری ماں نے سنگین رد عمل ظاہر کیا اور انہیں صاف انکار کر دیا، کیونکہ میری ماں تو وہ کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ میری ماں مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ جو پیسے میں تم پہ خرچ کر رہی ہوں اس کی ایک ایک پائی تم سے وصول بھی کروں گی۔
وہاں پر رشتہ تو نہ ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایک گاڑی میں عورت آئی جس نے میری سوتیلی ماں کے بارے میں پوچھا۔ شاید وہ میری ماں کی کوئی دوست تھی۔ وہ اکثر آتی، گھنٹوں بیٹھ کر چلی جاتی۔ جب بھی میں ان کے پاس جاتی تو وہ دونوں خاموش ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک مہینے بعد میری ماں نے مجھے چند کپڑے لا کر دیے اور کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، آج شام کو تمہارا نکاح ہے۔ جب میں نے مزاحمت کی تو میری ماں نے جلتا ہوا کوئلہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اب تمہاری آواز نکلی تو تمہارا گلا دبا دوں گی، اور تم تو جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ میں بے تحاشا خوف میں آ چکی تھی۔ اب میں پورے 20 سال کی ہو چکی تھی، شادی کرنے کی عمر تھی، مگر یوں اس طرح اچانک میں تیار ہو گئی اور میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھ گیا جو کہ بالکل پاگلوں کی طرح حرکت کیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے دوری اختیار کی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں آیا، نکاح کر لیا گیا۔ رخصتی کے بعد میں اس محل نما گھر میں آ گئی تھی۔ مجھے ملازمہ اس کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ کھانے کا ٹرے لے کر آئی اور مجھے دے دیا۔ میری تو بھوک ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے مجھے بڑی بیگم صاحبہ کہا۔ ملازمہ چلی گئی تو کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے پر وہی شخص جو کہ ادھیڑ عمر کا پاگلوں والی حرکت، منہ میں فیڈر لیے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں بے تحاشا خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل خونی درندوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ اس نے آتے ہی کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ میرا دل ہی دہل گیا۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک جانب بیٹھ کے وہ شخص چھلانگیں لگاتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا اور کہنے لگا کہ تم میری دلہن ہو، تم میری دلہن ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ خوف کی شدت تو اس وقت ہوئی جب اس نے کہا کہ تم میری 8ویں دلہن ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ دیر تو بچوں کی طرح حرکتیں کرتا رہا اور پھر اس نے اپنے منہ سے فیڈر نکالا، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کب تک دور بھاگو گے مجھ سے؟ دیکھو میں تم تک پہنچ ہی آیا ہوں۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ میں تمہیں پا سکوں، اور تمہارے نخرے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ وہ میری پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس کو جانتی ہوں، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ مجھے اپنی بیوی ہونے کے تمام فرائض سر انجام دینے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھ سے اپنا حق وصول لیا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں زاروں قطار روتی رہی۔ مجھے دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پوری رات جس اذیت اور کرب میں گزری اس سے صرف اور صرف میں ہی واقف تھی۔ صبح پھر سے ملازمہ آئی اور نہایت قیمتی لباس مجھے دیا اور کہا کہ اسے پہن کر نیچے آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نیچے گئی تو مجھے بالکل ملکہ والا پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ میرے آگے پیچھے نوکر گھوم رہے تھے۔ وہ عورت بھی میرے بہت ناز اور نخرے اٹھا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں ایک کمرے سے وہ شخص بھی باہر آ گیا جو کہ میرا شوہر تھا، اور اب وہ بالکل بچوں کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میں اس تمام معاملے سے بالکل بے خبر، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ سے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ ایسے حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اچھے سے کھانا کھلانے کے بعد مجھے اس عورت نے کہا
کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر سے گھوما۔ میں نے کہا کہ ابھی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس عورت نے کہا کہ ڈرائیور آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ وہ شخص اس عورت کا بیٹا تھا، سوتیلا بیٹا، تمام جائیداد اس کی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ میرا شوہر جن کو تو بالکل بچہ بنا رہتا، لیکن رات کو وہ بالکل صحیح ہو جایا کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے اب وہ اچھا لگنے لگا تھا، لیکن ابھی میں اس حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ میں اکثر گھنٹوں اس کا چہرہ تکتی رہتی اور یاد کرتی رہتی، یہ چہرہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں دیکھا ہے مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی۔ میں 20 سال کی نوجوان لڑکی اور وہ 55 سالہ بوڑھا آدمی، مزید نے بھی کیسا کھیل کھیلا تھا۔ میں ابھی بھی ارسلان کو بھلا نہیں سکی تھی۔ جب بھی میں اس سے ملتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی زندگی کے تمام غم بھلا چکی ہوں۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ میں ارسلان سے ہی شادی کروں۔ اس نے تو میرے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر میری ماں نے قبول نہیں کیا تھا۔ شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ مجھے یہاں آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ گھر کا ماحول کچھ سنسنی خیز کے ساتھ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر کوئی یہاں پر دکھاوا کر رہا ہے۔ ایک دن رات کو جب میں کمرے میں بیٹھی تھی تو میرا شوہر داخل ہوا۔ اب وہ ایک نارمل انسان کی طرح تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ ہاں، تم کچھ بھی پوچھ سکتی ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں بیہیو کرتے ہیں؟ دن کو تو آپ بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن رات کو آپ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ تو وہ کچھ خاموش سا ہو گیا اور پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، منہ پر کپڑا ڈالا اور سو گیا۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ کچھ تو ایسا تھا جو میں جان نہیں پا رہی تھی۔ میری زندگی میں جو طوفان آیا تھا وہ اب وحشت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ نہ میرا شوہر مجھے کوئی خبر دیتا، نہ میرے اپنے گھر والوں نے پلٹ کر میری خبر لی۔ میں جیسے زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ 15 دن کی خوشیوں کا خواب اب کچلے ہوئے پھولوں کی مانند بکھر چکا تھا۔ وہ عزت، وہ ناز و نم، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اب میں دن رات غلاموں کی طرح کام کرنے پر مجبور تھی۔ میرے بازوؤں پر دہکتی سلائیاں لگائی جاتی، جیسے میرے وجود پر اپنے ظلموں کی مہر ضبط کی جا رہی ہو۔ وہ خوبصورت کمرہ جہاں کبھی خوشبو بکھرتی تھی اب میرے لیے ایک ادھورا خواب بن چکا تھا۔ زنجیروں میں جکڑ کر مجھے ایک تنگ اور بدبودار کال کوٹڑی میں دھکیل دیا گیا تھا، جہاں روشنی کا ایک ذرہ بھی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ میری ہر سانس، ہر لمحہ ایک اذیت، ایک کرب کی داستان بن چکی تھی۔ میری دنیا اب جہنم سے بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک مجھے اس کال کوٹڑی سے نکالا گیا۔ میرے ہاتھ سختی کے ساتھ باندھ دیے گئے، میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی۔ میں اندھیروں میں گھسٹتی جا رہی تھی۔ اسی گاڑی میں وہ بچہ نما شیطان بھی موجود تھا جس کی معصومیت ایک سفاک دھوکہ نکلی تھی۔ گاڑی دھڑ دھڑاتی ہوئی کسی انجانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب سفر تمام ہوا تو میں ایک اجنبی سرزمین پر کھڑی تھی، دبئی میں۔ وہاں مجھے انسانیت کی نیلامی کرتے ہوئے بیچ دیا گیا۔ اب میں ایک ڈانس کلب کی مدھم روشنیوں میں سسکتی تھی۔ ہر دن میری عزت کا تماشا لگایا جاتا تھا، ہر نظر مجھے نوچ کھانے کے لیے لپکتی تھی۔ میں دن رات ذلت کی آگ میں جھلس رہی تھی اور میری روح سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ ایک دن میں کلب کے ایک کونے میں تھکی ہاری بیٹھی تھی
کہ اچانک ایک جھٹکا لگا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا لڑکھڑاتے ہوئے گرا۔ میں بنا کچھ سوچے دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا، اور جب اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو جیسے وقت تھم گیا۔ میری روح لرز اٹھی۔ ابھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میری، کیونکہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا۔ میرے بہت جذبات نکل رہے ہیں، میری سانسیں رکی رکی سی تھیں، میری زبان جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے، بابا آپ یہاں اور اس حال میں؟ میری آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ بابا نے میری بات سنی تو جیسے ان کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگے، ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ ان کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم میری بیٹی ہونا جسے میں اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری بچی مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں، میں ظالم باپ ہوں۔ میرے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ میں نے بابا کو سہارا دیتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، بابا کیسی معافی کی بات کرتے ہیں؟ بس مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ یہاں اس حال میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے حیرت اور دکھ کے ملے جلے انداز میں دیکھنے لگے، اور پھر جیسے ان کی روح میں بجلی کوند گئی۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری بچی، میرے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری کہانی، اپنی پوری بربادی، اپنی پوری بے کسی کی داستان ان کے سامنے کہہ ڈالی۔ ہر ایک زخم کی چیخ، ہر ایک دکھ کی آہ میرے الفاظ میں رچ بس گئی تھی۔ بابا میری ایک ایک بات سنتے اور ہچکیاں لے لے کر روتے جاتے۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے میرے کمزور بازو کو پکڑ کر کہا، چلو میری بچی آؤ، میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے چلتا ہوں۔ انہوں نے گاڑی کو اشارہ کیا جو قریب ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور لپک کر آیا اور دروازہ کھولا۔ بابا نے نہایت شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی ایک خوبصورت علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب بکھرا ہوا تھا۔ راستے بھر بابا کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا، جیسے ڈر رہے ہوں کہ کہیں میں پھر کھو نہ جاؤں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بابا کا گھر خوابوں کے محل جیسا تھا۔ اونچی اونچی دیواریں، رنگین روشنیوں سے جگمگاتی ہوئی خوبصورت لان، مہکتے پھول، نفیس پردے، قیمتی فرنیچر، ہر چیز کسی سلطنت کی جھلک دیتی تھی۔ میری روح میں ایک کھسک سی اٹھی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ابا آپ نے تو ہماری کبھی خبر تک نہ لی۔ میری بات سنتے ہی بابا کی آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی۔ ان کا چہرہ ندامت اور محبت کا ایک عجیب امتیاز بن گیا تھا، جیسے وقت پلٹ کر انہیں ان کی سب بھولی بصری خطائیں یاد دلا رہا تھا۔ ابھی میں اس عالی شان گھر کی رنگینیوں اور بابا کی موجودگی کو خواب سمجھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اچانک ایک طوفان کی طرح دروازہ کھلا۔ ایک عربی عورت وحشتوں کی طرح چیختی چلاتی اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے، اس کی چیخوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ غصے میں کچھ عربی میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کا مفہوم تو نہ سمجھ سکی، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے بابا پر برس رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ تم اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ میرے بابا نے اس کی چیخ و پکار کا کوئی جواب نہ دیا، بس نرمی سے کہا کہ تم چلو کمرے میں۔
میں وہاں جا کر سب کچھ بتاتا ہوں، مگر وہ عورت باز نہ آئی۔ وہ دانت پیس کر بولی، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، اب تم اسی کے پاس مت بیٹھے رہنا، جا کر کھانا بناؤ۔ بابا نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، چپ چاپ اس عورت کے پیچھے چل دیے، جیسے ان کے قدموں میں زنجیریں پڑی ہوں۔ میرے دل میں ایک عجب سا دکھ اتر گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے میلے اور بوسیدہ کپڑے بدلے اور تھکن سے چور بستر پر گر کر سو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار چیخوں اور لڑائی کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ پورا گھر جیسے چیخ چیخ کر کوئی خفیہ کہانی سنانے لگا تھا۔ عربی عورت کی غصے بھری آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب آئی اور میری آنکھوں نے وہ منظر قید کر لیا۔ عربی عورت بابا پر برس رہی تھی، گرج رہی تھی کہ کیوں وہ میرے قریب آتے ہیں، کیوں مجھے کھانا دے کر آئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی رہوں۔ میرے بابا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں بے پناہ محبت اور بے بسی کی جھلک رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئے، ایک تھالی میں کھانا تھا۔ میرے قریب آ کر بابا نے کہا، بیٹا کھانا کھا لو، میں جلد ہی تمہارے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کر دوں گا۔ میری روح میں جیسے بھڑکتی آگ نے انگڑائی لی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، بابا اگر میں آج تک آپ کے بغیر جی رہی ہوں، رمشا بیگم کے سوتیلے زہر کو چپ چاپ پیتی رہی ہوں، اصغر جیسے درندے کے ظلم کو اپنی ہڈیوں میں دفن کرتی رہی ہوں، تو دبئی میں بھی کسی کونے میں اپنی زندگی کے ٹوٹے پھوٹے سہارے تلاش کر لیتا۔ اگر میں اس بدبودار طوائف خانے سے بھاگ کر اپنی عزت بچا سکتی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں نے آپ سے کوئی مدد نہیں مانگی اور اب بھی نہیں مانگوں گی۔ میری آواز میں کڑواہٹ تھی، میری آنکھوں میں ایک طوفان سا برپا تھا اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا ملبہ۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا تو وہ ساکت کھڑے تھے، جیسے میری ہر بات ان کے دل کے نہا خانوں میں بجلی بن کر گر رہی ہو۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اپنے دل کی ساری خفگی کا اظہار کیا تھا، وہ خفگی جو برسوں سے میرے وجود میں سلگ رہی تھی، آج آتش فشاں بن کر پھٹ چکی تھی۔ بابا نے اپنی نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، ان کی آواز بھرا گئی، بیٹا مجھے معاف کر دو، تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، میری رانی تھی، میرا غرور تھی، مگر بیٹا تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر ہی میں نے رمشا سے شادی کی تھی، میرے ارادے نیک تھے، میں تمہارے لیے، تمہارے روشنے کل کے لیے سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ بابا کے لفظ لفظ میں ندامت تھی۔ وہ آگے بولے، بیٹا میں تمہاری بہتر تعلیم، تمہارے اچھے مستقبل اور اپنے دوسرے بچوں کے بہتر حالات کے لیے دبئی آ گیا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظرفی دیکھو کہ ایئرپورٹ پر کسی نے میرے بیگ میں ڈرگز رکھ دی، مجھے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا، میرے خواب میرے ہاتھوں میں بکھر گئے۔ میں تقریباً 1 سال تک دبئی کی تنگ و تاریک جیل میں سڑتا رہا۔ اسی دوران یہ عربی عورت میری زندگی میں آئی، اس نے پیسے دے کر مجھے جیل سے چھڑوایا، لیکن بدلے میں میری آزادی کی گروی رکھ لیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ذہنی طور پر معذور، اس کا نام تھا اصغر۔ جب بابا نے یہ نام لیا تو میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اصغر وہی نام جو میری زندگی کا زہر بن کر میرے وجود میں اتر چکا تھا۔ میں تڑپ کر بولی، ابا آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ سچ جاننے کی تڑپ نے میرے اندر طوفان برپا کر رکھا تھا۔
بابا نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ جب وہ عورت مجھے جیل سے نکال کر اپنے گھر لائی تو مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کا مقروض تھا۔ میں سارا دن اس کے گھر کے کام کرتا تھا، اس کے حکم کا غلام تھا۔ 3 سال گزر گئے۔ جب مجھے موقع ملا تو میں پاکستان واپس آیا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا۔ بابا کی آنکھیں اب نمی سے لبریز تھیں۔ وہ بولے، بیٹا، جب ہم پاکستان گئے تو میں تم لوگوں سے ملنے آیا تھا، لیکن اصغر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہیں سے اس نے تمہیں دیکھ لیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ تو تم پر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے وہی ضد پکڑ لی کہ شادی اسی لڑکی سے کرے گا، اور جب اس عورت کو پتا چلا کہ تم میری بیٹی ہو تو اس نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں نے تمہیں اصغر کے نکاح میں نہ دیا تو وہ مجھے دوبارہ جیل میں ڈلوا دے گی۔ میری زندگی ایک قید خانہ بن چکی تھی۔ بابا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اصغر وہیں پاکستان میں رہ گیا تھا۔ وہ اکثر تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا تھا۔ تمہیں خبر بھی نہ تھی کہ کس درندے کی آنکھیں تمہارے تعاقب میں تھیں۔ بیٹا، اصغر کی پہلے بھی 8 شادیاں ہو چکی تھیں اور تم اس کی 9ویں بیوی بنائی گئی تھی۔ بابا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ان کی آواز میں درد کی ایسی لہر تھی کہ میرا دل چھلنی ہو کر رہ گیا۔ میری روح پر ایک اور قیامت گزر گئی تھی۔ میرے اپنے باپ نے انجانے میں ہی صحیح مگر مجھے ایک درندے کے سپرد کر دیا تھا، اور میں بے خبر اپنی تقدیر کی سولی پر چڑھتی رہی۔ ابا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ بیٹا، وہ اصغر آج بھی دبئی میں ہے۔ یہ عورت جس نے مجھے قرضدار بنا کر غلام بنایا تھا وہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑتی رہی۔ جب تمہاری اس سے شادی ہوئی تو شروع میں تم اس کی آنکھوں کا تارا تھی، اس کی پسند تھی، مگر جب اس کا دل تم سے بھر گیا، جب تمہاری معصوم مسکراہٹ اس کی نظروں میں کانٹے بننے لگی تو اس نے تمہیں کال کوٹھڑی میں دھکیل دیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں ابا کی بات کاٹتے ہوئے چیخی، بابا، اگر آپ کو سب معلوم تھا تو آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ ابا نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، میں مجبور تھا۔ میں چلائی، بابا، کیسی مجبوری؟ ایسی بھی کیا مجبوری کہ اپنی اولاد کو جہنم میں جلتا دیکھ کر بھی خاموش رہا جائے؟ ابا کی آواز بکھر گئی۔ بیٹا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں مقروض تھا۔ میری گردن اس عورت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا تھا، مجھ سے ہر ذلت امیز کام کروایا تھا۔ بیٹا، تمہارا باپ زندہ لاش بن چکا تھا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا مگر میرے پاس ہمت نہیں تھی۔ میرے وجود میں ایک آگ بھڑک اٹھی، میری آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا، ابا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اب میں اصغر کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گی، اور میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گی جس نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے سامان اٹھایا۔ میرے قدموں میں عزم کی گونج تھی۔ میں اس جہنم سے باہر نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی میں دروازے پر پہنچی میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے سامنے اصغر کھڑا تھا، اپنی غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کے ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور بولا، طوائف خانے سے تو تم بھاگ آئی ہو، اب یہاں سے کیسے بھاگو گی؟ اس نے ایک اشارہ کیا۔ گارڈز بجلی کی سی تیزی سے لپکے۔ انہوں نے مجھے دبوچ کر ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا۔ کمرہ ایسا تھا جیسے کوئی قبر ہو۔ میرا دل خوف سے پھٹنے کو تھا۔ میرے وجود میں کانپتے لرزتے طوفان اٹھنے لگے۔ میرے جسم میں درد اور میری روح میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔
اصغر دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں درندگی کا ناچ تھا۔ میں تنہا تھی مگر میری رگوں میں اب ایک نیا حوصلہ دوڑ چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب میں کسی کے ظلم کا شکار نہیں بنوں گی، اب میں اپنے آپ کو بچاؤں گی، اب میں اصغر کو اور اپنی سوتیلی ماں کو ان کے ظلم کا ایسا جواب دوں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں نے اپنی آخری سانس تک کوشش کی، میں نے دیواروں پر ہاتھ مارے، میں نے دروازہ پیٹا، میں نے چیخیں ماری، مگر میں اس خوفناک اندھیرے کمرے سے باہر نہ نکل سکی۔ میری امید کی آخری کرن بھی ٹوٹ چکی تھی۔ چند لمحوں بعد میرے باپ کو بھی گھسیٹتے ہوئے لایا گیا تھا اور میرے ہی ساتھ اس قید خانے میں لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ ہم دونوں اب بے بس تھے، ہم دونوں اب قیدی تھے، ہم دونوں ان درندوں کے رحم و کرم پر تھے جن کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر تھے۔ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ پروفیشنل کریمنل تھے۔ ان کے چہرے پر معصومیت کا نقاب تھا اور اندر بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ ان کا طریقہ واردات نہایت خوفناک تھا۔ یہ پہلے مجبور اور لاچار گھروں کی بیٹیوں کو تاکتے تھے، ان گھروں کو گھیرتے تھے، پھر جھوٹے رشتے دکھا کر یا محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر ان معصوم کلیوں کو اپنے شکنجے میں کس لیتے تھے، اور جب لڑکیاں ان کے چنگل میں آ جاتی تو ان کے ساتھ چند دن محبت کا ناٹک کرتے، پھر انہیں دبئی کے بدنام طوائف خانوں میں لے جا کر بیچتے تھے، جہاں عزتیں نیلام ہوتی، جہاں روحیں سسکتی تھیں، جہاں جسم نوچے جاتے تھے۔ مجھے اب ہر بات صاف صاف سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ پاگل پن کا مظاہرہ جو اصغر کرتا تھا، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، ایک مکرو چال تھی تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھانکی جا سکے۔ ان کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا، ہزاروں معصوم لڑکیاں ان کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو زندہ نہ رہ سکیں، کچھ میری طرح موت کے منہ سے بھاگ نکلیں، اور کچھ ساری زندگی اپنی عزت روندتے دیکھیں، ساری زندگی قید میں تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مر جاتی۔ میرے باپ کی آنکھوں میں شرمندگی کے سمندر تھے، میری اپنی آنکھوں میں آگ تھی، اور میرے دل میں انتقام کا بھڑکتا ہوا طوفان تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب یا تو میں ان درندوں کو جہنم واصل کر دوں گی یا پھر اپنی آخری سانس تک لڑتی رہوں گی۔ بہت زبردست، تم نے پورا سین ذہن میں بٹھایا ہے۔ آخرکار ایک دن وہ بھی آیا جب میں اپنی چالاکی، اپنی ہمت، اپنی ضد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر سازش رچی اور ایک لمحے میں اس بند کمرے کی قید سے بھاگ نکلی تھی۔ میرے قدموں تلے زمین کانپ رہی تھی، میرا دل دھڑک دھڑک کر حلق میں آ رہا تھا، مگر میں رکی نہیں۔ سب سے پہلے میں پاگلوں کی طرح پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ میں نے وہاں پر اپنی تمام روداد سنائی تھی، اپنی درد بری کہانی سنائی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی میری چیخوں کو سننے والا نہیں تھا۔ سب مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرے الفاظ ہوا میں بکھر رہے تھے، میری فریاد زمین میں دفن ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھی فرار ہو جانا ہی بہتر سمجھا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا ان درندوں کی جڑیں بہت گہری تھی، ہر طرف ان کے ایجنٹ پھیلے ہوئے تھے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جس کا میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، جب اصغر اپنی اگلی معصوم شکار کو پھانسنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کی ایک نئی ڈیل تیار ہو چکی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا آج موت خود اس کا شکار کرنے آئی تھی۔ میں نے اصغر کو
ایک سنسان جگہ پر جا لیا تھا۔ میرے دل میں نفرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ میں نے اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا، اسے اس جہنم واصل کر دیا تھا جہاں کہ وہ لائق تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور بھاگ نکلی۔ ہم دونوں اپنی جان بچا کر پاکستان واپس آ گئے تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی میں سیدھا اپنے پرانے گھر گئی تھی، وہی گھر جہاں سے میرے دکھوں کی داستان شروع ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے میری سوتیلی ماں رمشا بیگم کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ کانپنے لگی تھی۔ میں نے چیخ کر سوال کیا تھا، کیوں رمشا بیگم، میں نے تو تمہیں اپنی سگی ماں کی طرح چاہا تھا، میں نے تو تمہیں عزت دی تھی، محبت دی تھی، پھر کیوں تم نے مجھے چند روپوں کی خاطر ان درندوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا؟ رمشا بیگم زاروں قطار رو پڑی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے گر پڑی تھی اور روتے ہوئے بولی تھی، بیٹی میں مجبور تھی، میں لاچار تھی، میں بے بس تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان ظالموں نے تمہاری چھوٹی بہن کو اغوا کر لیا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں دے دوں تو وہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں گے اور مجھے پیسے بھی دیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی برباد ہو، مگر ماں کی مجبوری نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں اپنی ایک بیٹی کو بچاتے بچاتے دوسری بیٹی کو جہنم میں دھکیل بیٹھی تھی۔ اس کے بعد میں آج تک چین سے نہیں بیٹھی تھی۔ جو بھی تھا تم میری سوتیلی بیٹی تھی، لیکن مجھے تم سے انسیت تھی۔ تم نے میری بہت زیادہ عزت کی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ اس کی سسکیاں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میرے باپ نے بھی آنسو بھری آنکھوں سے رمشا بیگم سے معافی مانگی تھی، اور ہم سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اب ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ وقت کا پہیہ تھوڑا تھوڑا کر کے زخموں کو بھرنے لگا تھا۔ چند ہی دنوں بعد اللہ نے ایک رحمت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ارسلان کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ ارسلان ایک نہایت شریف اور نیک دل انسان تھا، جس نے میرے ماضی کو جاننے کے باوجود مجھے عزت سے اپنانا چاہا تھا۔ یوں میں ارسلان کی دلہن بن کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک زندگی جہاں عزت تھی، محبت تھی، سکون تھا اور خدا کا شکر تھا۔ ارسلان کے ساتھ میری نئی زندگی شروع ہوئی۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ حقیقت میں خوشی کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ارسلان کا دل اتنا سچا تھا کہ اس نے میری ماضی کی تمام تکالیف کو نظر انداز کر کے مجھے اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے وہ محبت نظر آتی تھی جو میں نے کبھی اپنے والدین سے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن میں اور ارسلان گھر کے چھوٹے سے باغ میں بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور مجھے اس کا ہر لفظ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری تکالیف، تمہارا ماضی، وہ سب اب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ آج تمہارا مستقبل صرف تمہارا ہے اور میں ہی تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کی باتوں کو اپنے دل سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے نئے سفر کا ساتھی تھا۔ میرے والد اور رمشا بیگم بھی ہمارے ساتھ رہنے لگے تھے، اور دونوں کی زندگی نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے اور ہم نے ایک نیا آغاز کیا تھا۔ ہماری زندگی میں ایک خوشگوار سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔
چند مہینوں بعد ایک دن ارسلان نے مجھے ایک خوبصورت کمرے میں بٹھا کر کہا، تمہاری تمام تکالیف کا بدلہ اب ہم تمہیں ایک خوشحال زندگی دیں گے۔ اس دن میرے دل کی گہرائیوں میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے اپنی ماضی کی تکالیف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ ماضی کا ہر دکھ، ہر درد اب صرف یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ زندگی ایک نئے رنگ میں بکھر رہی تھی۔ ارسلان کی محبت، میرے والدین کا سکون اور میری خود کی طاقت مجھے ایک نئی سمت دے رہی تھی، اور یوں میری زندگی کا یہ نیا سفر شروع ہوا۔ ایک ایسا سفر جس میں میں نے اپنے تمام دکھوں اور غموں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی تقدیر کو اپنی مرضی سے تشکیل دیا تھا۔